السلام علیکم، کیسے آپ سے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں۔ علی امیر زنان خانے میں داخل ہوئے تو دیور جی کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے عقب سے آتی ہوئی شرارتی آواز پر علی امیر نے چہرہ ہاں بھابی جان، وہ میں اماں سائی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ علی امیر نے فوراً دماغ کے گھوڑے دوڑاتے بہانہ پیش کیا۔ وہ سامنے بائیں جانب جائیں، دوسرے نمبر پر ماموں جان اور ممانی جان کا کمرہ ہے۔ آنکھیں مٹکاتے انتہائی معصومیت سے بولتی وہ علی امیر کو ظالم سماعت سے کم نہ لگی۔ وہ منہ بسوڑتے بائیں جانب مڑ گیا، جبکہ پیچھے سے روح کہکے لگاتے ہوئے بولی، آپ کی بہن اور منکوہہ میرے کمرے میں ٹیسٹ دے رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولتی کچن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ زہرا کا ٹیسٹ دیتے سر گھوم رہا تھا، اس لیے اس کے لیے جوس اور جب اس کا سامنا چاروں طرف کسی کی تلاش میں نظریں گھماتی علی امیر سے ہوا، اس کی بات پر علی امیر کی اپنی چوری پکڑے جانے پہ سہم گیا۔ وہ وشما کو سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وجدان سے پوچھنے لگی کہ وہ بنا کچھ بھی کہے محض لب بینچے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے گور رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو وجی؟ ہم سب خیر تو ہے نا؟ جی سے اٹلاتی ایک ادا سے اپنے بال پیچھے جھٹک کر بولی۔ وشما کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اسے اس قسم کی محترمہ قطعی پسند نہیں تھی۔ بیہودہ لباس زیب تن کر رکھا تھا کہ اسے وجدان سے خود بخود شرم آنے لگی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ بے حیائی کی اعلیٰ مثال ہو تم۔ تمہارا انجام تمہارے باپ سے بھی بدتر ہوگا۔ وہ سلگتے لہجے میں اسے وارن کرتے ہوئے بولا تو سامنے کھڑی اس لڑکی کا چہرہ اہانت سے لال ہو گیا تھا۔ دیکھو وجدان، میرا باپ بھلے ہی غدار تھا، مگر تم نے اس کی جو جمع پونجی قانونی کسٹڈی میں لے رکھی ہے وہ آزاد کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چیختے ہوئے بولی تو وجدان کے چہرے پر استہزائیہ تاثر بکھر گیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھتا اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ تم اپنے باپ کی جس حرام جمع پونجی کے متعلق بات کر رہی ہو وہ اس نے غلط طریقے سے جمع کر رکھی تھی، یہ تم بھی بہتر جانتی ہو۔ رہ گئی تمہاری یہ دھمکیاں، ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا وقت سے پہلے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی علاج ہے میرے پاس۔ چبا چبا کر اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ وشما کو اس لڑکی سے اب شدید ترین جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے خیال میں معاملہ چاہے جو بھی تھا، مگر یہ لڑکی وجدان کو ادائیں دکھا کر اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے اندر جوار بھاٹا پھٹ پڑا۔ فضا ابھی بھی اپنی جگہ کھڑی ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گور رہی تھی۔ اپنی انہی سوچوں میں گم وہ لان سے اندر کی جانب بڑھی تھی کہ تھوڑی دور پھسلنے کے بعد ہی وہ بری طرح بے توازن ہوتی ہوئی زمین پر جا گری۔ اس کی حلق سے بے اختیار چیخ نمودار ہوئی۔ وجدان جو فون پر مصروف تھا بے ساختہ پلٹا اور وشما کو زمین پر بیٹھے دیکھ کر برق رفتاری سے فون پاکٹ میں ڈالتا اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیسے گر گئی تم؟ ہیلز پہن کر چل نہیں سکتی تو پہننے کی ضرورت کیا تھی ہاں؟ وہ گھٹنوں کے بل لان کی گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا، لہجہ بے حد فکر مندانہ تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں کا جائزہ لیتے کچھ پوچھ رہا ہوں میں، ملکہ عالیہ، کیا مجھے اسی صدی میں جواب مل جائے گا؟ وہ تلملا کر بولا تو پہلے تو وشما نے چور نظروں سے پیچھے دیکھا۔ اسے ابھی بھی وہ لڑکی وہی کھڑی انہیں گورتی نظر آئی۔ پھر اس نے وجدان کو دیکھا۔ حالانکہ وہ بس بے توازن ہو کر گر پڑتی، اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں آنکھیں بھر گئی تھیں۔ دل نے بے ساختہ خواہش کی تھی سامنے بیٹھا دشمن جاں اس کی فکر کرے۔ کہاں لگی ہے؟ یہاں؟ وجدان نے پوچھا، کیونکہ اس نے وہی بتایا تھا۔ نہیں، یہاں نہیں، وہ زبردستی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی بولی۔ تو پھر کہاں؟ وجدان کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ اس نے اس کے پیروں کا جائزہ لیتے ہوئے دوبارہ پوچھا، مگر اسے آنکھیں صاف کرنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ وجدان زج ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ تمہیں ایسے ہی بے وقوف نہیں کہتا میں۔ اب بتاؤ چل سکو گی یا نہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں غصے سے بولا۔ میرے سے پاؤں نہیں موو کیا جا رہا، وشما نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے کہا، ساتھ ہی نظر وجدان کے عقب میں مصروف سی، مگر نظریں ابھی بھی ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وجدان گہرا سانس بھرتا آگے کی
ماں نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا اور مضبوط قدموں سے چلتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے گود میں اٹھانے پر وشما نے یکدم سٹپٹاتے ادھر ادھر دیکھا۔ پلیز نیچے اتارے، کوئی دیکھ لے گا۔ مچل کر اس کی گود سے اترنا چاہا، دل نے تو بس ہاتھ کے سہارے کی خواہش کی تھی۔ دھڑکن بند کر دی تھی۔ وشما کو اپنے رگ و روپ میں جیسے بوچھال سا آتا محسوس ہوا۔ اس شخص کی غربت کسی سحر کی سی زہرا روح کو دیکھتے چڑھ کر بولی، جس پر روح گور کر اس کا رجسٹر اٹھا گئی۔ لڑکی، یہ پاؤں سے لکھا ہے کیا؟ روح نے ایک سخت گیر استانی کی طرح زہرا سے پوچھا۔ زہرا نے اس سے بھی بری طرح روح کو گورا تھا۔ میں مر جاؤں گی ظالم لڑکی، مگر کبھی تمہیں گھومنے جانے کے لیے نہیں کہوں گی۔ زہرا نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پکڑتے گٹاگٹ حلق میں اتارا جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ اس کی بات سنتے منائل اور روح کا ایک ساتھ قہقہ گونجا تھا۔ روح بھی ان کی صحبت میں چلبل سی شرارتی بن گئی تھی، کچھ امیر شاکی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی پائی جاتی تھی۔ بس کر دو، ٹیسٹ دیتے اللہ میاں کو پیاری نہ ہو جانا۔ بدتمیز، بے شرم لڑکی، رکو ذرا، کیا کہہ رہی ہو؟ زہرا کی دادی اماں کے انداز میں دعا پر روح شرم سے سرخ ہوئی۔ اس نے بال نوچنے کے لیے اس کے پیچھے ہوئی، مگر زہرا قہقہ لگاتی بیڈ سے اتر چکی تھی۔ مناہل، لکھوا لو، یہ لڑکی کسی دن میرے ہاتھوں سے ماری جائے گی۔ مجھ سے مار کھائے گی کسی دن۔ روح نے سرخ پڑتے زہرا کو گھورتے منائل کو مستقبل کی آگاہی دی تھی، جس پر دونوں ہنسنے لگے۔ سیڑھیاں چڑھ کر دائیں سائیڈ پر قطار میں بنے کمروں میں سے اپنے مطلوبہ کمرے کا دروازہ کھول کر وجدان اسی لیے اندر داخل ہوا اور پٹخنے کے انداز میں بیڈ پر بٹھا دیا۔ تمہاری جتنی جاہل لڑکی میں نے اب تک کی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ کام کرتی ہی کیوں ہو جو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ بیڈ کے دونوں اطراف میں ہتھیلیوں کو ٹکاتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتا دہکتے لہجے میں بولا، وہ سچ میں چوٹ آئی ہے کیا؟ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے اس طرح اپنا نقصان کرنا تھا؟ آپ خود سوچیں، اس نے سر جھکا کر منمناتے ہوئے کہا، جس پر وجدان اس کی معصوم صورت پر لب دبا کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں یہاں کام سے آیا ہوں، اسی لیے یہ فضول کی حرکتیں مت کرو، تمہیں زیب نہیں دیتی۔ میں جو کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ وجدان نپے تلے انداز میں اسے باور کروا گیا تھا کہ وہ جانتا ہے یہ حرکت اس نے کس کے لیے کی ہے۔ وشما نے اسی بات پر شرمندہ ہوتے سر جھکا لیا تھا۔ ایک تو اس شخص کا غصہ بھی بن بلائے مہمان کی طرح حاضر ہو جاتا ہے۔ رات کو 11 بجے نکلنا ہے، ٹائم پر تیار رہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ریسٹ کرو۔ اس کے شرمندہ ہونے پر بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہتا وہ ہاتھ ہٹا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ 11 بجے؟ میرا مطلب ہم آدھی رات کو کہاں جائیں گے؟ وہ ہکلاتے ہوئے حیران پریشان سی بولی۔ ہماری سہاگ رات منانے جانا ہے، چلو گی؟ ایک بار پھر وہ اس کی جانب اسی انداز میں جھکتے اس کی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لب و لہجے میں بولا تو وشما کا منہ حیرت و شرم سے کھل گیا۔ نہیں، میں تو ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں رونے کے قریب آ گئی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وجدان نے سرد مگر گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور زچ ہو کر سر کو ہلکے سے نفی میں ہلاتے ہوئے بنا کچھ بھی کہے شرٹ کے بٹن کھولتا۔ وہ ابھی بھی صدمے کی سی کیفیت میں وہیں کی وہیں بیٹھی تھی۔ وہ چینج کر کے نکلا تو وہ اسی زاویے پر بیٹھی تھی۔ اگر تمہارا مراقبہ ختم ہو گیا ہو تو اب سو جاؤ، رات کو ضروری میٹنگ ہے میری، سب بزنس پارٹنر کے ساتھ، ان کی بیویاں بھی ہوں گی۔ مجھے وقت کی پابندی بہت عزیز ہے، لہٰذا کوتاہی نہ ہو۔ وہ لفظ بلفظ زور دیتے ہوئے بولا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، مگر پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ چہرے سے ناراضگی کے عنصر صاف طور پر نمایاں تھے۔ وجدان لائٹ آف کرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بھی ڈری سہمی سی ایک کونے پر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ سائیڈ لیمپ آف کرتے ہوئے اس کا خوف سے سہما ہوا سراپا دیکھتے ہوئے وہ بمشکل خوبصورت مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے کی فضا کو خوفناک سا بنا رہی تھی۔ دوسری جانب وشما کے تو ہوش ہی اڑے ہوئے تھے۔ تمہارا آج سونے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ کمرے کی خاموش فضا میں وجدان کی سنجیدہ آواز گونجی تو وہ ہونک سی ہو گئی اور جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ جن سے مجھے محبت ہوتی تھی
وہ گلستے ہوئے اس نے سوچا اسے اتنا لمبا سفر کر کے تھکاوٹ سے جسم بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی عادت تھی لمبا سفر کر کے وہ شاور ضرور لیتی تھی ورنہ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وجدان کی بھاری سانسیں محسوس ہوئی تو اس کے سونے کی تسلی کر کے اپنے بیگ سے کپڑے نکالتی واش روم میں گھس گئی۔ کھڑکی پر پردے ڈالنے کے باعث نیم تاریک کمرے کے خاموش پر پرسکون ماحول میں موبائل کی رنگ ٹون بڑے شانت سے بج رہی تھی، مگر دونوں نفوس بڑی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ موبائل چونکہ وجدان کی جانب بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اسی لیے آنکھ اس کی کھلی تھی۔ مندی بندی آنکھوں سے ہاتھ موبائل کی جانب بڑھاتے موبائل اٹھایا، مگر وہ اتنی دیر میں خاموش ہو چکا تھا۔ اسکرین پر مینیجر کی 2 مسڈ کال کو دیکھ کر ایک گہری سانس بھری اور رخ موڑ کر ذرا فاصلے پر لیٹے نازک وجود کو دیکھا۔ دونوں ہاتھ چہرے کے نیچے رکھ کے کسی چھوٹے بچے کی طرح سوتی ایک لمحے کو اس نے قریب ہوتے اس کی گلابی رخسار پر سایہ فگن پلکوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ دل میں نہ جانے کیا سمائی وہ تھوڑا سا اور کھسک کر کروٹ کے بل اس کی جانب مڑا تھا، جو گردن تک خود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے تھی۔ وجدان نے دھیرے سے ہاتھ بڑھاتے اس کے کمبل کو گردن سے سینے تک سرک دیا تھا، جس کے ساتھ ہی اگلے لمحے وجدان کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھیں۔ وہ شاور لے کر سوئی تھی، اس کے نم آلود بال اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، جسم کے نازک خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ وجدان کے گلے میں گلٹی ابھر کے مدھم ہوئی تھی، وہ دوبارہ اس کا نازک سراپا کمبل سے ڈھانپ گیا تھا۔ اس کا چہرہ ٹھنڈ کی وجہ سے بالکل گلابی ہو چکا تھا، وہ اسے ٹھنڈ سے سمٹی ہوئی لگی تھی۔ اپنی اتنی شدید ٹھنڈ میں شاور لے کر بنا ہیئر ڈرائر آن کر کے سونا وجدان کو اس لڑکی کی بے وقوفی ہی لگی تھی۔ وجدان کی نگاہیں اس کے چہرے کے بہت زیادہ حسین تھی، اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین۔ آج تک کبھی اتنے قریب اور فرصت سے اس کے ان معصوم نقش کو نہیں دیکھا تھا، جن کی دلکشی اس لمحے وجدان کو نگاہیں ہٹانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ مشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتا پیچھے ہو کر اپنی جگہ پر لیٹے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر موبائل پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی مخصوص کرخت آواز میں بولا، اٹھ جاؤ لڑکی، ٹائم نہیں ہے اتنا۔ وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وشما جو گہری نیند میں تھی اس کی آواز سنتے اٹھ بیٹھی تھی، جس پر وجدان کو اس کے اچانک اٹھنے پر حیرت ہوئی۔ ابھی وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور اس کی ایک آواز پر ایسے اٹھی تھی جیسے باہر قیامت آ گئی ہو۔ کیا ہوا؟ اسے ڈر کر کیوں اٹھی ہو؟ وشما سائڈ سے دوپٹہ اٹھائے خود پر اوڑھتے آہستہ آواز میں بولی تھی، مگر مجھے کیوں لگ رہا ہے تم بری طرح ڈری ہوئی ہو۔ وہ وجدان مانتا تھا کہ وہ اس سے ڈرتی ہے، مگر جب اس نے کچھ کہا ہی نہیں تو اس طرح وشما کا خوفزدہ ہونا اسے سمجھ نہ آیا۔ وجدان موبائل سائڈ پر رکھتے اس کو بازو سے تھام کر بیڈ کے درمیان لٹاتے اس پر جھکا تھا، جبکہ وجدان کی نگاہیں بار بار اس کے گمبھیر لبوں سے ٹکراتی اس کے دل کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ ڈر کیوں لگتا ہے مجھ سے؟ اس کے نازک ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا وہ دوسرا بازو اس کی کمر کے نیچے حائل کر گیا تھا۔ اسے اس وقت کسی چیز کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وشما اس کے اس طرح قریب کرنے پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ اس کا جواب بے دھڑک ہو کر دے رہی تھی، جبکہ اس کی گرم سانسیں اسے الگ بے تاب کیے ہوئی تھی۔ وشما کو اس کی مہکتی دلفریب خوشبو نے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی ایک جھلک دیکھ کر دیوانی ہو جاتی تھی، اس وقت اس کی یہ جان لیوا قربت وشما کے دل و دماغ کو بالکل جکڑ چکی تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں سے ہپنوٹائز ہوتی وہ وجدان شاہ کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ نفرت تو تم بھی کرتی ہوگی مجھ سے۔ وجدان کے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن میں لیٹا اس کا دوپٹہ ہٹا دیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وشما کی گردن پر موتی کی مانند چمکتا قاتل تل آ ٹھہرا تھا، جس نے وجدان کی آنکھوں میں خماری سی بھر دی تھی۔ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے وشما کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اس کی گرفت
دھڑکنوں کو منتشر کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں بکھر رہی تھی۔ کہیں محبت تو نہیں کرتی مجھ سے؟ وجدان کی نگاہیں اس وقت اس کے سرخ ہوتے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو؟ وشما نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے سے گریز برتنا چاہا۔ گڈ، اچھی بات ہے، کرنا بھی نہ، ورنہ ساری عمر روتی رہو گی۔ وجدان اس کی آنکھوں میں جھانکتے سے گڑبڑا گیا تھا۔ وشما نے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ یہ شخص ایسا کیوں بول رہا تھا؟ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت تو نہیں دیکھ چکا تھا؟ اس کا یوں نگاہیں چرانا وجدان کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا، مگر اس نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اوپر جھکا اسے پوری طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وشما کی کچی نیند کے ڈوروں سے سجی حسین آنکھیں اس کے دل کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا فوکس وشما کی گردن پر بنا تل تھا، جبکہ اس کے کمر پر سرکتے ہاتھ کی گستاخیاں وشما کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور ہوتا وہ اتنا ہی اس کو قریب کرتا۔ وہ اس کی نازک کمر کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کا بازو وشما کی کمر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اسی پوزیشن میں اس بے رحم انسان کے قریب رہی تو اس کی سانسیں ساتھ چھوڑ دیں گی۔ یکدم سائیڈ بدلتے وہ وشما کو خود پر جھکاتے، ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن سے بال ہٹاتا اس کی گردن پر جھکاتا۔ وشما اس سے اس جارحانہ کارروائی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وجدان کی گرم سانسیں اس کی گردن جھلسا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اس کے تل کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس کی گردن کے ہر مقام پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتا۔ وشما کی رنگت لال کر گیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں کانپ سی گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ وجدان کے برہنہ وجود کے نیچے دب گئے تھے۔ اس شخص کا لمس اتنا شدت بھرا تھا کہ شاید اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی۔ جب اس کی حالت پر رحم کھاتے وجدان نے اس کی جان کو دیکھا تھا، جو اب اس کے شرٹ لیس کندھوں کو سختی سے جکڑے اس کے ساتھ لگی گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں مزید سرخی آ ٹھہری تھی جب اسی لمحے اس کا فون بجا تھا، جو دیکھ کے وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ بخش دین کی کال تھی، جو اس وقت اسے بغیر کسی خاص ریزن کے ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں بولو۔ اس کا ہاتھ وشما کی کمر کے گرد سے ہٹ گیا تھا۔ جیسے غنیمت سمجھتی وہ فوراً سے اس کے قریب سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ وجدان کے سرہانے کے پاس پڑا تھا، جسے وہ نہیں لے پائی تھی، مگر وجدان جو بات سننا چاہتا تھا وشما کے نازک رعنائیاں بکھیرتے ہوئے شرابہ حلیے پر نظر پڑتے ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ بنا دوپٹے کے اپنے نازک سراپے کے ساتھ شیفون کے نیلے رنگ کے لباس میں موجود پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ سیاہ پر ہلکے براؤن شیڈ بالوں کی آبشار اس کی کمر پر بکھری ہوئی تھی۔ وجدان شاہ، جو ہر دم نفرت کا دعوے دار رہا تھا، اس کو اس لمحے اپنی نفرت بہت ہی زیادہ کھوکھلی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری جانب سے بخش دین کی تیسری آواز پر وجدان بمشکل اس سے نظریں ہٹا کر موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ وشما فوراً اپنے بیگ سے اپنا دوپٹہ نکال کر خود سے اوڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، گاڑی تیار کرو، تھوڑی دیر تک کال کرتا ہوں۔ کال کاٹا، فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے وشما کی طرف مڑا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، پہلے میں فریش ہو جاؤں۔ وہ بول کر صوفے پر پڑی شرٹ اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وشما وجدان کے اچانک بدلنے پر جتنا حیران ہوئی ہوتی کم تھا۔ وہ تیار ہوتے وہاں سے نکلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے۔ اپنے بیگز وغیرہ اس نے ہوٹل میں چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وجدان کا واپسی کا اسی ہوٹل میں آنے کا ارادہ تھا۔ سفر ہمیشہ کی طرح خاموشی سے گزر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے ہر شے دھندلی
دکھائی دے رہی تھی کہ اچانک گولیاں چلنے کی آواز پر وہ چیختی ہوئی وجدان کے بازو سے لگ گئی۔ وجدان کو بھی فوری گاڑی روکنا پڑی تھی۔ اس کے پیچھے گاڑیوں میں سوار تمام گارڈز بھی برق رفتاری سے گاڑی سے اتر کر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اطراف میں بکھر گئے۔ وشما کے آنسو متواتر بہتے چلے گئے۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کیپ کوائٹ۔ وجدان جب اس کے مسلسل رونے سے عاجز آ گیا تو اونچی آواز میں بولا، وشما کے آنسو وہیں جم گئے۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تم یہی گاڑی میں بیٹھی رہو، بنا کوئی آواز کیے میں بس ابھی تھوڑی دیر تک آیا، وہ عجلت میں کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے کو ہی تھا کہ وشما نے ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ پلٹ کر اسے تیز نظروں سے ایسے گھورنے لگا، پلیز مت جائیں، وہ لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے مت جائیں۔ ایک بار پھر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر بیٹھ جاؤں کیا؟ وہ چبا چبا کر کہتے ہوئے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتا باہر نکلا۔ جبھی وشما کی نظر تیزی سے گاڑی کی جانب بندوق کا نشانہ تانے آتے ایک شخص پر پڑی جو وجدان کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اس کا نشانہ تانے آتے ایک شخص پر پڑی جو وجدان کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وجدان خود کا بچاؤ کرتے ہوئے جوابی کارروائی کرتا، وشما ہڑبڑا کر تیر کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے وجدان کے سامنے آ گئی۔ اسی پل اس شخص کی بندوق سے نکلی گولی تیزی سے وشما کے کندھے کو چیرتی چلی گئی۔ اس کی دلدوز چیخ فضا میں پوری گونج اٹھی تھی اور وہ وہیں لہولہان لہرا کر اپنے لہولہان وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی کہ وجدان نے برق رفتاری سے خون میں رنگی بے صورت پڑی وشما کو دیکھ رہا تھا۔ جس کے آدمی نے گولی چلائی تھی وہ اب تیزی سے واپس کی سمت بھاگ رہا تھا۔ گولیاں چلانے والے شخص کو وہیں چھوڑ کر بوکھلاتے ہوئے گاڑی بھگا چکا تھا، کیونکہ گارڈز گاڑی کے پہیوں پر فائر کر رہے تھے۔ وجدان نے وحشت کے عالم میں بھاگتے ہوئے اپنا ریوالور گاڑی کی بیک سیٹ سے نکالتے اندھا دھند اس شخص پر چلا دیا جو اپنے گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئے تب ہی وہ جھٹکے سے منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ وشما آنکھیں کھولو، وشما چیختے ہوئے اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑا مگر اس کی گردن ایک جانب لڑک چکی تھی۔ وشما اس کے ساکت وجود کو سختی سے خود میں جذب کرتے حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ وجدان پاگل ہو گیا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وشما میں کہہ رہا ہوں اوپن یور آئیز یار۔ اسے اس وقت اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ حالت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ دین بخش تم ڈرائیو کرو جلدی۔ وشما کا خون تیزی سے ضائع ہو رہا تھا۔ وہ اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے نازک وجود پر چادر لپیٹتے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور خود گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہوئے وہ اس کے سردی سے یخ پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرو۔ وشما کی سانسیں مزید مدھم ہوتے دیکھ کر وہ چیخا تھا، جس پر اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی تھی، جبکہ وجدان آگے جھک کر گاڑی وشما میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ ہونز اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے قدرے عاجزی سے بولا تھا، مگر بے سود۔ دوسری جانب اس پر تو وجدان کی پکار بھی آج کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی۔ دم بدم اس کی سانسیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ وجدان کی آنکھیں اس کی حالت دیکھ کر اس قدر سلگ رہی تھی کہ ان کی سرخی دیکھ کر سرخ بوٹی سا گمان ہوتا تھا۔ وجدان بے اختیار اس کے نازک وجود پر جھکتے اس کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا، جس کا وشما پر خاطر خواہ اثر نہ ہوا تھا۔ وجدان نے اس کی کمر سہلاتے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی مکمل دسترس میں لیتے اس میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ کچھ لمحوں میں ہی وشما کے وجود نے جھٹکا کھایا تھا، جس پر وجدان فوراً پیچھے ہوتے اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ منہ کھولے سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر دوبارہ وہی کنڈیشن میں چلی گئی۔ اسی وقت گاڑی جھٹکے سے رکی اور ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا، جہاں فوراً اسے ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر چکر کاٹتے ہوئے وہ اپنے بندوں کو کال کرنے لگا۔ ریسیو
کر لیا گیا۔ یس سر، فرید الرٹ سا بولا۔ اس نے سلگتے لہجے میں پوچھا۔ سر دراصل ہم بھی عین ٹائم پر جنگل کی سمت جا پہنچے تھے، چونکہ وہ لوگ گاڑی میں تھے، وہ بیرونی سائڈ کی اور ہی آ رہے تھے اور ہم اندرونی سمتوں کی طرف جا رہے تھے، تو ہماری نظر ان پر جا پڑی اور موقع پر ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مقابل نے اسے ساری روادات سنا دی۔ گڈ، ویل ڈن، انہیں میرے فارم ہاؤس میں لے جاؤ۔ کسی قسم کی پولیس وغیرہ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود ان کا علاج کروں گا۔ فی الحال اس وقت میں ہاسپٹل میں موجود ہوں، باقی مجھ پر چھوڑ دو، انہیں بعد میں دیکھ لوں گا، آگ کی مانند دیکھتی ہوئی آواز میں کہتے اس نے فون کٹ کر دیا اور خود ہاسپٹل کے کوریڈور میں دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ دین بخش ہاتھ باندھے اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ لڑکی کی تکلیف سے اسے اتنی تکلیف کیوں پہنچی تھی؟ اتنی کہ دل کی دھڑکن ہی تھمتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ احساس بالکل نیا تھا۔ ایسے احساسات اس نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے لیے خود میں نہیں دیکھے تھے، تو پھر آج اس کی تکلیف نے اسے اتنی اذیت سے کیوں دوچار کیا تھا؟ وہ بایاں ہاتھ بالوں میں چلاتے گہری سانسیں بھر گیا۔ کیا آج کے واقعے کے بعد بھی اس کی وفا اور محبت پر کسی قسم کا شک جائز تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے آج ہی تو اس لڑکی کی خود سے بے پناہ محبت کا اندازہ ہوا تھا، اور شاید وہ اپنے دل میں کتنے دنوں سے پنپنے والے اس جذبے سے بھی آج ہی آشنا ہوا تھا، جب یہ درد حد سے سوا تھا۔ وہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے چیئر پر بیٹھ گیا۔ آج اسے ادراک ہوا تھا کہ خود پر اس نے جو بے بسی کا کول اس معصوم لڑکی کے لیے چڑھا رکھا تھا، وہ دراصل کتنا کمزور تھا، اتنا کمزور کہ اسے ٹوٹنے میں لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ گم رہتے دل و دماغ درد سے پھٹنے کو تھا۔ یا اللہ اس کو سلامتی دے۔ دیوار پر سر ٹکاتے اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا۔ میں تمہارے لیے ہر درد تم سے دور کر دوں گا میری جان۔ آنکھوں کے آگے اس کا معصوم سا روتا بے بس ہوا چہرہ آ گیا۔ کتنی اذیتیں دی تھی اس نازک سی لڑکی کو، کیا یہ معاف کرے گی وہ اسے؟ نہیں۔ وجدان شاہ عورت ہر چیز بھول جاتی ہے، مگر اپنے کردار پر الزام کبھی نہیں بھولتی۔ بس تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ تصور میں اس دشمن جاں کو سوچتے اپنے موبائل کی آواز پر چونکا، پاکٹ سے نکال کر دیکھا تو شاہ میر کی کال تھی۔ اضطراب سے بھرپور آواز سنائی دی۔ دوسری طرف سے شاہ میر کی اضطراب سے بھرپور آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں یار، مگر اس کو گولی لگی ہے۔ وجدان پاس اسٹول پر بیٹھا ہوا بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کو گولی لگی ہے؟ شایان اور علی تمہارے ساتھ تھے کیا؟ نہیں، وشما کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اب کیسی ہے وہ؟ زیادہ زخم تو نہیں ہوا؟ مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ، میں راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ وجدان کی پریشانی پر وہ بھی بے چین ہوا۔ تم نہیں تو زندگی میں اور کیا رہ جائے گا؟ دور تک تنہائیوں کا سلسلہ رہ جائے گی، دل پرانے موسموں کو ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ امیر کو اپنے خون و جگر پر رحم آیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت میں گلی زردیاں، شدید سرخی لیے شہد رنگ آنکھیں اور شہد رنگ بال ماتھے پہ بکھرے، وہ اس وقت کالی جینس اور سفید شرٹ میں ملبوس، چہرے پہ بے حد سنجیدگی لیے ملتجی سی حالت میں غضب ڈھا چکا تھا۔ ابھی وہ پریئر روم میں اس پاک ذات کے آگے سجدہ ریز ہو کر وشما کی صحت و سلامتی کی دعائیں کر کے آ رہا تھا۔ اس کے لیے اب پریشان کن بات یہ تھی کہ اتنے ٹائم کے بعد بھی وشما اب تک ہوش میں نہیں آ سکی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا ایک گولی بازو پر اور دوسری پیٹ سے ہلکی سی ٹچ ہوئی ہے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اور کچھ زیادہ خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی، مگر ابھی تک ہوش کیوں نہیں آئی؟ وہ اضطراب کے عالم میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کیسی کنڈیشن ہے اب اس کی؟ اس نے بے قراری بھرے لہجے میں ایک ڈاکٹر سے استفسار کیا۔ سر، بلٹ تو ہم نے نکال دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، بلڈ کافی حد تک ضائع ہونے کی صورت میں بعض اوقات پیشنٹ کو ہوش آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وجدان بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ سر، ہم نے پوری کوشش کی ہے، انشاءاللہ ہمیں
1 بجے سے پہلے تک ہوش آ جائے گا، پر ہم انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے، وہ تسلی آمیز انداز میں جھونک کر بسم ڈاکٹر کی بات پر وجدان بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ سر، ہم نے پوری کوشش کی ہے، انشاءاللہ کل تک انہیں ہوش آ جائے گا، پھر ہم انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے، وہ تسلی آمیز انداز میں بول کر چلا گیا۔ وجدان، کیوں پریشان ہو رہے ہو یار؟ ڈاکٹرز نے بتایا نا، سب کچھ انڈر سیف ہے۔ شامل اس کے برابر میں بیٹھا اسے سمجھانے لگا۔ پھر اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے پتہ نہیں کیوں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل بے چین ہو رہا ہے۔ شامل، مجھے وشما کو دیکھنا ہے۔ ایسے کیسے یار؟ پہلے ہوش تو… شامل نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں نے بولا نا، مجھے دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے، پلیز جا کر ڈاکٹر سے کہو، جلدی واپس باہر آ جاؤں گا۔ بالکل نہیں، بچہ مت بنو، تھوڑا صبر کرو۔ جواباً شامل اس کو گوری سے نوازتا، اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھاتا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں ڈاکٹرز انٹر ہو رہے تھے۔ ویسے تو یہاں عام شخص کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں جا کر دیکھ سکے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس شخص سے پھر شامل کے بات کرنے پر بھی ڈاکٹر نے فوری اجازت دے دی تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ نظر سامنے بیڈ پر آکسیجن ماسک لگائے لیٹی وشما پر گئی۔ عجیب سی کیفیت کے زیر اثر وہ اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ لمبی پلکیں آرزوؤں پر سایہ فگن تھیں۔ صبح ہی تو وہ اس کے حسن کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وشما کا چہرہ خون کی کمی کے باعث زرد پڑ گیا تھا، گلابی لب کل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ بے خودی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر اس پر جھکا۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی، پر اب صورتحال مختلف ہے۔ تمہیں ہوش میں آنا ہی ہوگا۔ اتنی جلدی کیسے ہار مان گئی؟ ابھی تو تم نے میری شدت بری قربت سے بھی آشنا ہونا ہے، سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے اس کی نظریں وشما کے چہرے میں گئی۔ بے خود انداز میں وہ بے ساختہ جھکا اور اس کی دمکتی پیشانی پر پوری شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ دھیرے سے پیچھے ہوتے اپنی آنکھوں کو مسل کر جلن کم کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ وشما کے قریب ہوا۔ آنکھوں میں قرب ہی قرب تھا۔ اس کو سامنے دیکھ کر وجدان کو اپنے بیہیویئر یاد آیا کہ وہ کیسے اس معصوم کی روح کو چلنی کرتا تھا۔ خود سے قابو کھوتے نرمی سے اس کے منہ سے آکسیجن ماسک اتار کر دائیں بائیں ہاتھ رکھتے جھکتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھتے اس کی سانسوں میں گہرے سانس بھرے تھے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میرے جرم کی اتنی بڑی سزا مت دو، آنکھیں کھولو میری جان۔ وجدان اس کی توڑی چومتا سرگوشی میں بولا تھا۔ وشما کی ساکن پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر وہ اس سے بے خبر تھا۔ اس کی ناک سے اپنی ناک ٹچ کرتے سانسیں انہیل کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے کو اسی بے خودی سے دیکھتے ہوئے جھک کر اس کے دونوں اعضاء کو باری باری چومنے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح کبھی دائیں گال تو کبھی بائیں گال کو شدت سے چوم رہا تھا۔ چومنے سے بالکل سرخ ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے لاچارگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اسے اٹھا کر کھڑا کر دے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ واپس پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وجدان، وشما کے ساکت لب یکایک حرکت میں آئے۔ آواز بہت تیز بھی نہ تھی، مگر اس خاموش فضا میں اور چونکہ وجدان کی ساری حساسیات وشما کی آواز اس تک نہ پہنچی یہ بھلا ممکن تھا؟ وہ بے یقین سا پلٹا اور وشما کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں بند تھیں مگر لب اب ہلکے سے جنبش کر رہے تھے۔ وجدان تیر کی سی تیزی سے واپس بیڈ کے قریب آ کر اس پر سایہ کی طرح جھکا۔ وشما، میں یہاں ہوں، آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے، تمہارے پاس ہی ہوں میں۔ وجدان نے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلاتے ہوئے اسے پکارا تو اب کی بار اس کی دھیرے آنکھیں نم ہوا ہوئی تھیں۔ خود پر جھکے وجدان کو وہ ناسمجھی کی سی کیفیت میں دیکھ رہی تھی۔ یکایک ذہن پر جمعہ ہوا اور سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ آنکھیں اب پوری طرح کھل گئی تھیں۔ وجدان شکر اور سکون کا سانس بھرتے ہوئے اٹھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ آہستہ لب و لہجے میں بولی۔ اپنی تکلیف کو بھول کر اسے بس اسی کی فکر تھی۔ وجدان کو اپنے روح میں اطمینان اترتا محسوس ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس
تم ٹھیک ہو جاؤ جلد از جلد۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو تکتے ہوئے بولا۔